میں اگر حنفی ہوں، میں آپ سے دین لینے کے لیے، آپ سے مشورہ لینے کے لیے میں کوفہ کا سفر کرتا ہوں، چونکہ امام صاحب کوفہ میں ہیں، میں کوفہ کا سفر کرتا ہوں اور مجھے 1300 سال پیچھے جانا پڑتا ہے، جیسے آپ عمرے کے لیے مکے کا سفر کرتے ہیں، آپ امام صاحب کے لیے 1300 سال سفر کرتے ہیں اور کوفہ جاتے ہیں، وہاں سے مدینے تک باقی کتنا فاصلہ ہے؟ 1 صدی کا، کیونکہ رسول اللہ کا ہم سے فاصلہ 1400 سال کا تھا، امام صاحب کا ہم سے فاصلہ 1300 سال کا۔ اب امام صاحب تک جب آپ پہنچ گئے، ان سے مسئلہ لے لیا، اب امام صاحب سے رسول اللہ تک باقی فاصلہ 1 صدی کا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو مکے تک تو آئے کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں۔ اب آپ یہاں کیوں نہیں بولتے کہ امام ابو حنیفہ تک، کوفے تک تو آئے کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں؟ جہاں کیوں نہیں کہتے؟ مدینے سے بھی ہوتے جائیں، 1 صدی کا فاصلہ ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ امام صاحب کی امامت، ان کی فقاہت، ان کی علمیت، ان کی عظمت اس بات کی ہے کہ آپ ان کے لیے 13 صدیوں کا سفر کرتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کی امامت، رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی علمیت، رسول اللہ کا تقوی آپ کی نظر میں اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے مزید 1 صدی کا سفر طے کریں؟ کوفے کے امام کے لیے آپ کو 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے، اور کائنات کے امام کے لیے آپ کو مزید 1 صدی کا سفر بھی گوارا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میاں حیدر بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں سخت نہیں ہیں، اگر آپ محبت سے تکلیف کا چشمہ ہٹا کر آپ ان باتوں پہ گھر جا کر غور کریں گے، سوچیں گے، تو انشاءاللہ میری یہ باتیں آپ کے ضمیر پر دستک ضرور دیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ دروازہ نہ کھولیں، لیکن دستک ضرور دیں۔ آپ اس پر غور کریں کہ آخر کہنے والے نے یہ بات کیوں کی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اس قابل نہیں کہ ہم 100 سال اور پیچھے چلے جائیں اور وہاں سے دین لے لیں، جہاں سے چلو امام ابو حنیفہ نے لیا، ہم وہاں سے لیں؟ یعنی ہم وایا نہیں جاتے، ہم وایا کوفہ پھر مدینہ نہیں جاتے، ہم کراچی سے ڈائریکٹ مدینہ چلے جاتے ہیں، تو یہ کوئی جرم کی بات ہے؟ آپ دنیا میں بھی دیکھیں، جتنے بھی فلائٹیں دنیا میں جاتی ہیں، بھلے آپ مدینے جائیں، مکے جائیں، کہیں بھی جائیں، اگر آپ کو کوئی فلائٹ ایسی ہے وایا دبئی، وایا لندن، فلاں گھما پھرا کے آپ کو وہاں لے جاتی ہے، وہ فلائٹ آپ کو سستی پڑتی ہے، اور جو ڈائریکٹ فلائٹیں جاتی ہیں وہ مہنگی پڑتی ہے، وہ وقت بھی کم لگاتی ہیں اور ڈائریکٹ جاتی ہیں۔ تو آپ اگر کراچی سے ڈائریکٹ مدینہ چلے جاتے ہیں، یہ عیب کی بات ہے، یہ تو خوبی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کے، اللہ کی قسم، ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم آپ کے خیر خواہ۔ ہم چاہتے ہیں ہم سارے جس طرح مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہیں، اسی طرح سارے جنتوں میں بھی اکٹھے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں جنتوں میں بھی کرنا ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے جنت کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے کھٹکائے بغیر کھل جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دنیا کا کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی فقیر جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر جب آپ کھلوائیں گے تو آپ کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ تاکہ جب آپ جنت کے دروازے پر جائیں تو ہم بھی پیچھے قطار بنا کے رہیں۔ جب آپ کے لیے دروازہ کھلے، آپ داخل ہوں، تو آپ بھی دربان سے کہیں یہ ساری میری امت ہے، اندر آنے دو۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی، جو شخص ہمارے پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الهدی، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، بات کے سمجھ آ جانے کے بعد،
یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ اصلی دین قرآن و سنت سے باہر نہیں، اصلی دین وہی ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے، جو اللہ نے نازل کیا، اس کے رسول نے اس کی تشریح کی، اس سے باہر کوئی دین نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرے من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی، یہ پتہ چل گیا کہ اصل دین کیا ہے، یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کیا ہے، یہ پتہ چل گیا کہ سنت کی حیثیت کیا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن نہیں ان لوگوں کی پیروی کرتا ہے، گویا اللہ مومن بھی انہی کو مانتا ہے جو رسول اللہ کی مخالفت کی بجائے رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ ساری دنیا کو ہمیشہ ہماری ایک ہی دعوت ہے، آپ کسی ہمارے مفتی کی بات مانو یا نہ مانو، کسی عالم کی بات مانو یا نہ مانو، ہماری ایک ہی دعوت ہے۔ جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے اس ہستی کی بات کو مت توڑو، اس ہستی کی بات کو مت موڑو، اس ہستی کی بات کو رد مت کرو۔ ایک ہی دعوت ہم ہمیشہ دیتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کی بھی قرآن مجید یہ تائید کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کلہم فی النار، وہ سارے دوزخ میں جائیں گے جو میرے طریقے سے ہٹ جائیں گے، میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائیں گے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے جو ہمارے پیغمبر کی مخالفت کا مرتکب ہوگا نولیہ ما تولی، ہم اسے جانے دیں گے، اس کی بات ڈور ڈھیلی کر دیں گے، اس کی لگام چھوڑ دیں گے۔ ما تولی، جدھر جانا چاہتا ہے ہم جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اے دنیا والو اگر تم سمجھو تو جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کہنے کو نام بڑا آسان لگتا ہے، دوزخ کہہ دیتے ہو، جہنم کہہ دیتے ہو، آگ کہہ دیتے ہو، کہنا بڑا آسان ہے لیکن چھیلنا بڑا مشکل ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو ہمارے پیغمبر کی مخالفت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کا دن ہوگا ان بدبختوں کے چہروں کو دوزخ کی آگ پر ایسا بھونیں گے، یوم تقلب، ایسا پلٹیں گے جیسے سیر کباب بنانے والا، ٹکا بنانے والا کبھی یہ سائڈ انگاروں کی طرف کرتا ہے، کبھی پلٹ کے یہ سائڈ انگاروں کی طرف کرتا ہے تاکہ یہ چاروں طرف سے بوٹی پک کر تیار ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، ہم آگ میں دوزخ میں ان کے چہروں کو ایسے پلٹیں گے جیسے کباب بنانے والا کباب بھونتا ہے، چاروں طرف سے بھون ڈالیں گے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یہ اس وقت کہیں گے ہے بربادی ہماری، ہے افسوس ہم پر، ہم نے ایسوں کی اطاعت کی، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم اللہ کی اطاعت کرتے، اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سیدوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی اطاعت میں لگے رہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، ہم اپنے بڑوں کی اطاعت میں لگے رہے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ان ہمارے سرداروں نے، ہمارے سیدوں نے، ہمارے وڈیروں نے، ہمارے مفتیوں نے، ہمارے علماء نے فاضلونا السبیل،
ہمیں انہوں نے گمراہ کر ڈالا. پھر رب العالمین سے اس وقت کہیں گے آج اگر دنیا میں ہم بزرگوں کے خلاف کوئی بات کر لیں ساری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. میاں یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں. قیامت والے دن ان کے جملے سنیے. اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے قیامت والے دن اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ کیا کہیں گے. خود اپنے منہ سے رب العالمین سے کہیں گے انا اتانا سادتنا وکبراءنا فاضلون السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب. اے اللہ ان بدبختوں کو دگنا عذاب دے. ہمارا عذاب بھی ان کو دے اور ان کا عذاب بھی ان کو دے. فاضلون السبیل اس لیے کہ انہوں نے ہمیں راہ راست سے گمراہ کیا. خود بددعا دے یا اللہ ہمارے گناہ کی سزا بھی ان کو دے اور ان کے گناہ کی سزا بھی ان کو دے. ہمیں بچا کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ہم تو کرتے تھے گرمی والا ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے لوگوں کو جھوٹ بولنے میں. اور پھر آگے اتنی جاہل عوام ہے کہ جتنا بڑا کچھ جھوٹ بولے سبحان اللہ کہتی چلی جائے. اللہ کے بندو آپ کراچی شہر میں رہتے ہو پڑھے لکھے معاشرے میں رہتے ہو عقل کی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے. ہم پاگل نہیں ہیں دیوانے نہیں ہیں مجنون نہیں ہیں. جیسے آپ اپنے رشتے ڈھونڈتے ہو رشتے پسند کرتے ہو ایک ایک چیز دیکھتے ہو. ناک کیسی ہے آنکھیں کیسی ہیں پلکیں کیسی ہیں رنگ کیسا ہے ایک ایک چیز دیکھتے ہو. لڑکا کماتا کیا قد کاٹ کیسا ہے خاندان کیسا ہے. آپ نے کبھی سوچا آپ ایک لڑکی دیکھنے جاتے ہیں یا ایک دلہا کو اپنی ایک لڑکی دینے جاتے ہیں تو آپ کیا کچھ انکوائریاں کرتے ہیں کتنی انکوائریاں کرتے ہیں. لڑکا کماتا کیا ہے اس کی سوسائٹی کیا ہے اس کے دوست کیسے ہیں اس کی تنخواہ کتنا ہے اس کی بزنس کیسی ہے اور یہ اس کی عادت کیا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے. آپ کتنی چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی سوچا جس رب نے آپ کو جنت میں 70 حوریں دینی ہے وہ آپ کا کچھ بھی نہیں دیکھے گا. ایسا لنگڑا لولا جیسا بھی اسلام کو لے آئے گا اللہ کہے گا جاؤ جنت میں حوروں کے مالک بن جاؤ. کیا اللہ رب العالمین کا معیار ہم سے بھی اتنا گھٹیا ہے؟ نعوذ باللہ. ہم اپنی ایک بچی کے لیے کتنا خوبصورت کریل جوان نقش لین والا گورا چٹا بزنس مین اخلاق کا اچھا سوسائٹی میں اچھا خاندان اچھا گھر اس کا اچھا ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. رب العالمین جس نے جنت دینی ہے اور 70 حوریں دینی ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھے گا. وہ دیکھیں گا میرے بھائیو یہ آپ کی بھول ہے. لوگوں نے جنت کو ایسے سمجھ لیا اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ تو جنت دے گی. میرے بھائیو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کلمے کے تقاضے ہم نے پورے کیے کم از کم شرک نہ کیا. قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. لوگوں کی اکثریت جو اللہ کے ساتھ ایمان لائی ہے نا اکثریت مشرک. قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ کے ساتھ ایمان لانے والوں میں اکثریت مشرک. اور یہ حال ہم دیکھ رہے ہیں. اور شیطان ہمیں کیا پٹیاں پڑھاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت میں مجھے شرک کا ڈر نہیں. یہ اپنے آپ کو بچانے کے آپ نے فرمایا تھا میری امت میں شرک کا ڈر نہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا ایک دور آئے گا کہ بالکل دور جاہلیت کی طرح جس طرح مشرکین مکہ تھے جس طرح بت پرست تھے تم ویسے ہو جاؤ گے ان کے قدم سے قدم ملاؤ گے. فرمایا جیسے 2 جوتیاں برابر ہوتی ہیں سائز میں نمبر میں 2 جوتیاں برابر ہوتی ہیں ایسے تم ان کے برابر ہو جاؤ. ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے. فرمایا اگر وہ بل میں گھسیں گے تم بھی بل میں گھسو گے. آپ نے ایسے نہیں فرمایا. اسلام کی غلط تشریح مت کرو اللہ سے ڈرو. علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو صحیح دین دے صحیح فہم دے صحیح عقیدہ دے صحیح منہج دے. اور اس وقت منہج اہل حدیث کے سوا کوئی منہج دنیا میں کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے.
آپ کو صحیح منہج چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص اہل حدیث ہونے کے بعد کوئی داڑھی مڈاتا ہے, کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, یہ اس کا ذاتی فعل ہے. ہمارے منہج کا یہ مسلک کا قصور نہیں ہے, یہ اس کا ذاتی فعل اور ذاتی غلطی ہے. منہج ہمارا قرآن و سنت کے مطابق, اور دنیا میں اس منہج والا اس وقت کوئی موجود نہیں. اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت تک ایک جماعت لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق, میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا. دنیا کچھ بھی ہو جائے گی ہمیشہ حق پہ رہے گا. آج آپ چلے جائیں سعودیہ میں, ایک قبیلہ ہے بنو تمیم. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کا فتنہ آئے گا, سب سے زیادہ دجال کے فتنے پر بھاری قبیلہ بنو تمیم ہوگا. لوہے کے چنے چبوائے گا دجال, اس کی ایک نہیں سنے گا, اس کی ایک علامت دیکھ کر کہے گا ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم دجال. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا تھا دجال ایسا ہوگا, دجال ایسا ہوگا. وہ ساری نشانیاں تیرے اندر موجود ہیں. حدیث کی وجہ سے, سنت کی وجہ سے دجال کے فتنے کے آگے ٹک جائیں بنو تمیم. اور آج عرب والوں سے جا کے پوچھو, پورا کا پورا بنو تمیم قبیلہ ہے حدیث ہے, پورا کا پورا بنو تمیم قبیلہ ہے حدیث ہے, جس کی تعریف اللہ کے رسول نے کی کہ دجال کے فتنے کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جانے والے یہ بنو تمیم. آپ نے فرمایا بنو تمیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے. آپ نے تعریفیں کی اس کی, اور وہ سارے کے سارے آج جتنے بھی سعودیہ کے زیادہ تر امام, زیادہ تر قاضی اور حج کا خطبہ دینے والے سارے بنو تمیم قبیلے سے لیے جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کی. میرے بھائی دین کو سمجھو, دین کو سوچو, اس کو غیر ضروری نہ سمجھو. اتنے تو اہمیت دو جتنے آپ کاروبار کرنے لیتے ہو. 10 دفعہ سوچتے ہو یہ کام کرو کہ نہ کرو, یہ سودا کرو کہ نہ. آج کل تو مٹی کے برتن نہیں ہے, ورنہ پرانے زمانے میں لوگ مٹی کے برتن بھی خریدتے تھے نا, انگلیوں سے بجا رہے. وہ جو 4 آنے کا پانی پینے کا پیالہ ملتا تھا, اس کو بھی لوگ انگلی سے بجا کے دیکھتے تھے کہ چٹکا ہوا. آواز سے پتہ چلتا ہے نا, چٹکے ہوئے برتن کی آواز الگ ہوتی ہے, نہ چٹکے ہوئے کی آواز الگ ہوتی ہے. انگلیوں سے بجا بجا کے لیتے تھے. وہ مٹکا جو ہم 4 آنے 8 آنے میں لیتے تھے. اور دین جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے, وہ جو آئے جو بھی دے کر چلا جائے. آپ کہیں آمنا وصدقنا, ہم تو جانتے نہیں ہیں, یہ جانتا ہے. ارے بھائی سب جانتے ہیں, مطلب کہ سب جانتے ہیں, بس دین ہمارے مطلب کا نہیں ہے. دین ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے ہمارے یہ جملے ہوتے ہیں, میاں اللہ کی نماز پڑھنی ہے, جہاں چاہو پڑھ لو, جیسے چاہو پڑھ لو, جس طرح چاہو پڑھ لو. اللہ کی نماز ایسا نہیں ہے. نماز فرض ہے, نماز کا طریقہ بھی فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہو پڑھ لو, چاہے ہاتھ باندھو نہ باندھو, چاہے رکوع کرو نہ کرو, چاہے سجدہ ایک کرو. یہ پابندی ہے کہ نماز ایسے ہی قبول ہوگی, صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی ہے. اللہ کو صرف یہی طریقہ پسند ہے, جیسے چاہو, جہاں چاہو, جس طرح چاہو. یہ سرکاری نقطہ نظر ہے, اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں. میرے بھائیو دین کو سمجھیے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی حق سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے. ہماری بشری تقاضوں سے ہونے والی خطاؤں سے رب العالمین درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.